وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا، صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ ابھی آپ کے سامنے سورہ بنی اسرائیل، جس کا دوسرا نام اسرا بھی ہے، سورت نمبر 17 ہے کی آیت نمبر 78 تلاوت کی گئی۔ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، لدلوک الشمس، یہ دلوک الشمس کا جو ڈیوریشن ہے نا، زوال آفتاب، اس میں مفسرین کہتے ہیں کہ ظہر، عصر اور مغرب کی نماز آتی ہے اس میں، یعنی ظہر، عصر اور مغرب کا وقت آتا ہے۔ قرآن نے کہا اقیم، یہ دیکھیے فعل امر ہے، انشاءاللہ ہم لوگ سیکھیں گے۔ یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، لدلوک الشمس، ہے نا، سورج کے جو دوپہر کے وقت، جیسے آج کی ڈیٹ میں 12 ساڑھے 12 سے ظہر کا وقت اسٹارٹ ہوتا ہے، تو ظہر، عصر اور مغرب، اس کے بعد الی غسق اللیل، رات کی تاریک ہونے تک، رات کے چھا جانے تک، یعنی عشاء کی نماز، 4 وقت یہ نماز ہو گئی۔ اور پھر الگ سے اسپیشلی ذکر کیا گیا وقرآن الفجر۔ یہاں پہ قرآن الفجر کا مطلب ہے کہ نماز میں فجر میں تلاوت کرو۔ تمام مفسرین کہتے ہیں کہ فجر میں تلاوت سے یہاں پہ مراد یہ ہے کہ فجر کی نماز میں لمبی صورتیں پڑھی جائیں۔ وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا، بے شک جو فجر کا وقت ہے وہ مشہود ہے، یعنی اس کی گواہی دی جاتی ہے۔ یہ آیت کو سلیکٹ کرنے کے پیچھے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں، ہم میں سے اکثر و بیشتر کے لیے جو 4 اوقات ہیں نماز کے، وہ 4 اوقات بہت آسان ہوتے ہیں، ہم آرام سے نماز پڑھ لیتے ہیں۔ ظہر، عصر، مغرب، عشاء، اس میں کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ جو نماز پڑھنے والے ہیں پابندی سے، ان کے ساتھ بھی اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے۔ لیکن ہم بھی غور کرتے ہیں اور آپ بھی غور کیجئے کہ فجر کی نماز اکثر و بیشتر کی چھوٹتی ہے، اور فجر کی نماز کتنی امپورٹنٹ ہے کہ اس کے بارے میں کہا گیا کہ ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ اب اس کے بارے میں مفسرین کہتے ہیں کہ مشہودہ کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت اس نماز کی شہادت دی جاتی ہے۔ جو فرشتے ڈیوٹی پہ ہوتے ہیں، دن کی جو رات بھر ڈیوٹی پہ رہے ہیں نا، اب ان کے جانے کا وقت ہوتا ہے، اور جو اب جن کو صبح سے لے کر رات تک رہنا ہے وہ فرشتے آتے ہیں۔ تو جو فرشتے ڈیوٹی ختم کر کے جاتے ہیں، وہ اللہ کے پاس جا کے گواہی دیتے ہیں کہ تیرے فلانے بندے نے فجر کی نماز پڑھی۔ تو ان باتوں سے فجر کی نماز کی اہمیت کا اندازہ ہمیں ہونا چاہیے، اور ہماری کوشش یہ ہونا چاہیے کہ فجر کی نماز کسی بھی حالت میں نہ چھوٹے، الا ماشاء اللہ کبھی انسان ہے، کبھی نیند نہیں ٹوٹی، نیند غالب آ گئی، یا کوئی اور ایسی بات ہو گئی تو الگ بات ہے۔ لیکن چونکہ یہ بات اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اکثر و بیشتر آپ دیکھیے گا، آپ لوگوں کو بھی اندازہ ہوگا،
فجر کی نماز میں مساجدیں خالی ہوتی ہیں، باقی 4 نمازوں میں مساجدیں بھری ہوتی ہیں۔ میں دلی کی بات کر رہا ہوں کیونکہ یہاں پبلک زیادہ ہے تو اس وجہ سے۔ تو ہم سب غور کریں اس بات پہ، ہم میں سے اگر کسی کے ساتھ یہ پرابلم ہے تو اس کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ کتنی امپورٹنٹ بات کہی گئی ہے کہ فجر کی نماز کی شہادت دی جاتی ہے، فرشتے اللہ کو جا کے بتاتے ہیں، حالانکہ اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، جان رہا ہے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ قرآن میں جو باتیں کہتا ہے وہ انسان کے حساب سے کہتا ہے، ہماری جو سمجھ ہے اس کے حساب سے باتیں ہوتی ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں 5 وقت کی نماز کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے، اور خاص کر کے فجر کی نماز ہماری قضا نہ ہو، اس کے لیے اللہ تعالیٰ ہماری مدد عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ حروف جارہ کو اٹیچ پروناؤن کے ساتھ ملا کے ہم نے ٹی پی آئی سیکھا الحمدللہ، جس میں ہم نے من کو سیکھا اور بادر بی کو سیکھا۔ آج دیکھیے آپ کے سامنے اعلیٰ اور ضمائر متصل یعنی ہو، ہما، ہم، ہا، ہما، ہننا، کا، کما، کم، کی، کما، کننا، یا نا، اس کے ساتھ ہم نے آلریڈی چارٹ آپ کے سامنے بنا دیا ہے۔ علیہ ہم نے پچھلے کلاس میں آپ کو بتایا تھا کہ یہ اعلیٰ اور الہ، اس کو جب ہم ہو کے ساتھ ملائیں گے تو یہ سیدھا ہو جائے گا، ہے نا، یہ کھڑا زبر ہے، یہ سیدھا زبر ہو جائے گا، تو یہ ہو جائے گا علیہ اور الیہ، علیہ ہو گیا، ٹھیک ہے نا۔ اور ہم یہ پڑھ چکے ہیں کہ جب ہو سے پہلے یا ساکن ہو تو اس پہ زیر ڈالتے ہیں ہو پہ، تو دیکھیے علیہ ہو جائے گا اس پر، یہ علیہ اس پر، یہ مذکر کے لیے ہے، یہاں نشان دیا ہوا آپ کا، اور علیہ مؤنث کے لیے، دونوں سنگولر ہو گیا، تھرڈ پرسن کے لیے، تھرڈ پرسن ڈوئل کے لیے، مثنیٰ کے لیے علیہما، دونوں چیز کامن ہے آپ کے لیے، آپ نے پہلے سے پڑھا ہوا ہے، علی پلس ہما، ہے نا، علیہ یہ کیا تھا، یہ بیسیکلی ہما تھا، آپ نے اس کے ساتھ ملایا، اور یہ بات آپ کو ہم نے لکھ کے دیا تھا کہ ہما، ہم اور ہننا سے پہلے زیر آ جائے یا ساکن آ جائے تو اس کو ہما، ہم اور ہننا پڑھتے ہیں، تو یہ علیہما، علیہم، علیہما ان دو پر، علیہم ان لوگوں پر، علیہنہ ان سب عورتوں پر، علیکا آپ پر یا تم پر، علیکما تم دو پر، علیکم تم سب پر، علیکی تو ایک مؤنث پر، علیکما تم دو مؤنث پر، یہ تو کامن ہوگا مؤنث مذکر دونوں کے لیے، علیکنہ تم سب مؤنث پر، علیہ مجھ پر، ہے نا، انگلش میں ابھی ہم نے لکھ دیا آن می، علینا ہم پر، آن اس، اور علیہ اور علینا میل اور فیمیل کے لیے کامن ہے، یہ بات الحمدللہ آپ لوگ اچھے سے جان گئے ہیں۔ اب اس کا آپ کو اصل یہ ہے کہ پریکٹیکل اس کا امپلیمنٹیشن ہونا چاہیے، آپ کے سامنے کوئی آیت ہے، اس میں کہیں پہ لکھا ہوا ہے علیہنہ ہے، کہیں پہ علیہ ہے، تو آپ کو معنی پتہ ہونا چاہیے۔ کچھ چیزیں تو ایسی ہیں جو ہم لوگ استعمال کرتے ہیں، فار ایگزامپل ہم ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں تو سلام میں کیا کہتے ہیں، السلام علیکم، آپ سب کو معنی پتہ ہے اس کا الحمدللہ، ہے نا، سلامتی ہو آپ پر، علیکم یعنی آپ سب پر۔ تو اب دیکھیے کہ علیکم آپ عربی جانتے ہیں کہ نہیں، عربی کا استعمال کر رہے ہیں آپ، اس لیے میں نے آپ کو یہ بات کہی تھی کہ آپ کے سرشت میں ہے عربی۔ اچھا، سورہ فاتحہ ہم روز پڑھتے ہیں ہر نماز میں، تو سورہ فاتحہ میں ہم کہتے ہیں نا غیر المغضوب علیہم، بولتے ہیں نا غیر المغضوب علیہم، ان پر جن پر غضب ہوا تیرا، غضب کیا گیا، تو آپ
آپ کو کچھ چیزیں اس میں سے الحمدللہ پہلے سے پتہ ہے، باقی چیزیں ہم کو قرآن میں ہمارے سامنے آتی ہی رہیں گی۔ پہلے ایک بار ہم ٹی پی آئی اس کی کر لیتے ہیں۔ علیہ، علیہما، علیہم، علیہا، علیہما، علیہن، علیہا، علیہما، علیہن، علیکا، علیکما، علیکم، علیکا، علیکما، علیکم، علیکی، علیکما، علیکن، علیکی، علیکما، علیکن، علیہ، علیہ، علینا۔ اب دیکھیے یہ آپ نے 3 حرف جر کو ٹی پی آئی کیا پروناؤنس کے ساتھ، باقی جتنے حروف جارہ ہیں سب کا یہی طریقہ ہوگا۔ تو آپ یہ 3 کو آپ اپنا اسٹینڈرڈ مان لیجئے اور اسی کے حساب سے باقی کی پریکٹس کر سکتے ہیں ہم، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ اب ایگزامپل ہم دیکھتے ہیں۔ علیہم کا آپ کے سامنے ایگزامپل آیا، علیہ۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں نا کہ کسی کو کہ السلام علیہ، سلامتی ہو اس پر، السلام علیہما، سلامتی ہو ان دونوں پر، ٹھیک ہے نا؟ یہ آپ کو بیسک چیز پتہ ہونا چاہیے کہ علیہ علیہما کا مطلب کیا ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ علیہ، علیہما، علیکا، علیکما، یہ سب جو آپ کے سامنے الفاظ ہیں ان کا مطلب آپ کو پتہ ہونا چاہیے، کوئی اس کے بعد پرابلم کی بات ہی نہیں ہے۔ علیہ کا چارٹ آپ کے سامنے موجود تھا، علیہ کو ہم نے ہٹایا ہے اور الا کے ساتھ اٹیچ کر دیا، ٹھیک ہے؟ الیہ کیا معنی ہو جائے گا؟ اس کی طرف، ان دو کی طرف، ان سب کی طرف، الیہ اس مؤنث کی طرف، ان دو مؤنث کی طرف، ان سب مؤنث کی طرف، الیکا آپ کی طرف یا تمہاری طرف، تم دو کی طرف، تم سب کی طرف، الیکی تو ایک مؤنث کی طرف، الیکما تم دو مؤنث کی طرف، الیکنہ تم سب مؤنث کی طرف، الیہ میری طرف، الینا ہماری طرف، ہماری طرف۔ یہ کچھ بھی نہیں تھا، الا اور الا دو پریپوزیشن کو ہم نے اٹیچ پروناؤن کے ساتھ اٹیچ کر دیا۔ طریقہ آپ کو رہنا چاہیے پتہ، حالانکہ قرآن میں آپ کے موجود ہوگا لکھا ہوا، آپ کو صرف ٹرانسلیشن اس کا کرنا ہے، آپ کو اس کا ٹرانسلیشن پتہ ہونا چاہیے۔ بیسک چیزیں ہیں کہ الا کا مطلب ہوتا ہے طرف، جب ہم نے اس کو پروناؤن کے ساتھ اٹیچ کیا تو اس کے ساتھ آپ معنی کر دیں گے، الیہ ہو گیا اس کی طرف۔ تو اب ہم نے جیسے الا کے ساتھ ٹی پی آئی کی، ایک بار الا کے ساتھ ٹی پی آئی کر لیتے ہیں، پھر ہم آئیں گے ایگزامپلس کی طرف۔ الیہ، الیہما، الیہم، الیہ، الیہما، الیہم، الیہا، الیہما، الیہن، الیہا، الیہما، الیہن، الیکا، الیکما، الیکم، الیکا، الیکما، الیکم، الیکا، الیکما، الیکم، الیکی، الیکی، الیکما، الیکن، الیکی، الیکما، الیکن، الیکی، الیکما، الیکن، الیہ، الیہ، الینا، الیہ، الینا، الیہ میری طرف، ٹوارڈس می، الینا ٹوارڈس اس ہم سب کی طرف، ہماری طرف۔ اب دیکھیے ابھی ہم نے الا اور الا حرف جر کے ساتھ اٹیچ پروناؤن کو ملا کے ٹی پی آئی سیکھا الحمدللہ۔ اب ہم ان کی مثال دیکھیں گے قرآن میں۔ قرآن میں بہترین کے لیے مثال سورہ یوسف کی وہ آیت ہے جو میں آپ کو سناتا ہوں، اور اس کے بعد میں بورڈ پہ لکھوں گا، پھر آپ پہچانیے وہ کون سے الفاظ ہیں۔ فلما سمعت بمکرہن ارسلت الیہن واعتدت لہن متکئا وآتت کل واحدۃ منہن سکینا وقالت اخرج علیہن فلما رأینہ اکبرنہ وقطعن ایدیہن وقلن حاشا للہ ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم۔ اب اس میں جو آپ کے سیکھنے کے لیے وہ دیکھیے، سب سے پہلے جو لفظ آ رہا ہے بمکرہن، اس کے بعد ارسلت الیہن،
ہے نا، جب زلیخا نے ان عورتوں کے بارے میں سنا کہ وہ عورتیں اس کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کر رہی ہیں، تو اس نے اپنے پیغام رساں کو بھیجا، ان کے پاس دعوت نامہ بھیجا۔ تو بمکرہن، اب مکرہن میں ہن آپ کے لیے نیا نہیں ہے، الحمدللہ آپ کو پتہ ہے۔ دوسری بات یہ کہ بعض عربی حرف جر، یہ بھی آپ کو پتہ ہے۔ یہ مکر میں زیر، یہ حرف جر با کی وجہ سے ہوا، اور ہن پہ زیر کیوں ہے؟ کیونکہ ہن سے پہلے یہ زیر ہے، اس لیے اس پہ زیر آ گیا، ادروائز یہ ہنہ تھا۔ اس کے بعد الیہن، الیہن کا کیا مطلب ہوگا؟ ان عورتوں کی طرف، ارسلت الیہن، بھیجا ان عورتوں کی طرف، وَأَعْتَدَتْ، اور تیار کروایا، لہن، ان سب عورتوں کے لیے، اور تیار کروایا ان سب عورتوں کے لیے، متکا، تکیہ دار محفل، وآتت منہن، وآتت، اور دیا، کل واحد منہن، ان میں سے ہر ایک کو، تو دیکھیے منہن، ان سب عورتوں سے، ان سب عورتوں میں سے، وآتت منہن، وآتت کل واحد منہن سکینہ، ان میں سے ہر ایک کو ایک ایک چھری دے دی۔ اس کے بعد وقالت اخرج علیہن، پھر حضرت یوسف سے بولی کہ اب آ جاؤ ان کے سامنے میں۔ لفظی ترجمہ کیا ہوگا؟ ان پر، ان عورتوں پر، یا ان عورتوں پر، ان عورتوں پر سامنے آ جاؤ، ان عورتوں کے سامنے نکل کے آ جاؤ، علیہن، ہے نا، وقالت اخرج علیہن، اور نکل کے سامنے آ جاؤ ان عورتوں کے۔ تو الیہن کیا معنی ہوا؟ ان عورتوں کی طرف، لہن، ان عورتوں کے لیے، منہن، ان عورتوں میں سے، علیہن، ان سب عورتوں پر۔ یہ ہے آپ کے سیکھنے کے لیے۔ اس میں ایک بھی بات آپ کے لیے نہیں ہے، آپ نے علی کا مطلب جان لیا ہے، علی حرف جر ہے، اس کا مطلب پر ہوتا ہے۔ جب ہم اس کو اٹیچ پروناؤن کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے تو اٹیچ پروناؤن آپ کو پتہ ہے، آپ نے 14 TPI کر لیا ہے اٹیچ پروناؤن کا۔ علیہن، ان عورتوں پر، الیہن، ان عورتوں کی طرف، لہن، ان عورتوں کے لیے، منہن، ان عورتوں سے۔ یہی وہ باتیں ہیں جو آپ کو سیکھنی ہیں انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا ہے کہ جو باتیں کہی جائیں میں بھی اس پہ عمل کروں، آپ سب بھی اس پہ عمل کیجئے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔